اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کو ایک دوسرے کی خوشی اور سکون کے لیے بنایا ہے اور انہیں ایک دوسرے کا لباس بنایا ہے۔ جس طرح انسان لباس میں محفوظ رہتا ہے، بالکل اسی طرح اچھے، نیک اور دیندار جوڑے ازدواجی رشتے میں بالکل محفوظ رہتے ہیں اور انہیں دین و دنیا کی تمام خوشیاں نصیب ہوتی ہیں۔ اب اس رشتے کو ہونا تو ایسے چاہیے تھا کہ اس میں چاہے کتنی ہی دھوپ اور چھاؤں کیوں نہ آئے مگر پھر بھی یہ مرجھا نہ پائے۔ اللہ رب العزت نے میاں بیوی دونوں کے الگ الگ حقوق رکھے ہیں۔ اگر میاں بیوی اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی گزاریں تو یہ دونوں پرسکون رہیں گے۔ دنیا جہان کی تمام تر خوشیاں ان کے قدموں میں ہوں گی، لیکن اگر شوہر چاہے کہ میری بیوی میری غلام بن جائے، میری نوکرانی بن کر رہے، میرے ہر حکم پر جی کہے، تو ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، بلکہ ایسا کرنے والا بے عقل شوہر کبھی بھی بیوی کی محبت نہیں پا سکتا۔ اور اگر بیوی یہ چاہے کہ میرا شوہر مجھ سے محبت کرے، میری ہر بات پر جی کہے، میرا غلام بن جائے، میرا نوکر بن جائے، میری خدمت کرے، تو ایسا کرنے والی بیوی اپنے شوہر کی محبت کبھی نہیں پا سکتی، اور ایسی عادات رکھنے والی عورت بہت جلد شوہر کے دل سے نکل جاتی ہے اور شوہر اس سے متنفر ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ ہر وقت اس پر ناراض رہتا ہے۔ اور جس عورت پر اس کا شوہر ناراض رہے تو اس پر اللہ بھی ناراض رہتا ہے، تب تک جب تک یہ عورت اپنے شوہر کو راضی نہیں کر لیتی۔ میری پیاری اسلامی بہنوں، اپنے شوہر کو کبھی بھی یہ 5 جملے نہ بولنا۔ اگر یہ 5 جملے اپنے شوہر کو بولو گی تو مرنے کے بعد ان 5 عذابوں کی مستحق بن جاؤ گی۔ تمہاری دنیا اور آخرت اجڑ جائے گی، دنیا برباد ہو جائے گی، تم دنیا میں بھی تباہ ہو جاؤ گی، آخرت میں بھی تباہ ہو جاؤ گی۔ اس سے پہلے میں تمہیں ایک عبرت ناک واقعہ سنانا چاہوں گی۔ اس واقعے نے لاکھوں کروڑوں لوگوں کی زندگی بدل دی۔ وہ واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک خوبصورت حسین و جمیل عورت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اسے بڑے ہی حسن و جمال سے نواز رکھا تھا، بڑی ہی خوبصورت تھی، پیاری تھی، اور جو بھی دیکھتا اس کے چہرے کو، جو بھی کوئی دیکھتا اس کا دیوانہ ہو بیٹھتا اور بار بار دیکھنے کی تمنا رکھتا۔ وہ بہت ہی خوبصورت تھی، چہرہ اس کا بہت ہی زیادہ حسین تھا۔ جس قدر وہ زیادہ خوبصورت تھی اس سے کہیں زیادہ وہ عبادت گزار تھی، نیکوکار تھی، اللہ تعالیٰ کی ولیہ تھی۔ اب اس کی نیکوکاری اور خوبصورتی کے چرچے پورے علاقے میں ہونے لگے۔ علاقے کے لوگوں کو جب پتہ چلا کہ یہ عورت بڑی ہی خوبصورت ہے تو وہ اس کے دیدار کے لیے اس کے گھر آنے لگے۔ اسی علاقے میں ایک امیر شخص رہتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے بہت زیادہ مال و دولت سے نواز رکھا تھا، وہ بہت امیر تھا، دنیا جہان کی تمام تر دولت اسی کے پاس تھی۔ جس قدر وہ زیادہ امیر تھا اس سے کہیں زیادہ وہ نیک دل بھی تھا، ذرا بھی غرور نہیں تھا اس کے اندر، وہ بڑا ہی نیک دل تھا۔ تو ایک دن کہیں جا رہا تھا، جاتے جاتے اس کی نظر اسی خوبصورت عورت کے چہرے پر پڑی۔ جیسے ہی اس نے دیکھا وہ تو اس کا دیوانہ بن گیا، وہ اس پر فرفتہ ہو بیٹھا، اپنا دل دے بیٹھا، وہیں پہ اس کا دل ہار گیا۔ اس نے کہا کچھ کا کچھ کرو، اس عورت کو ضرور حاصل کرنا ہے۔ وہ بڑا ہی امیر تھا اور اس کی خوبصورتی اور نیکوکاری سے تو ویسے ہی واقف تھا۔ اس نے کیا کیا، گھر گیا، جا کے اس نے نکاح کا پیغام بھیج دیا۔ نکاح کا پیغام بھیجا، عورت نے نکاح کا پیغام قبول کر لیا، دونوں کی شادی ہوگی، بڑی ہی دھوم دھام سے شادی ہوئی۔ جب شادی ہوئی تو زندگی کو ہنسی خوشی بسر ہونے لگی، زندگی کے خوبصورت لمحات گزر رہے تھے کہ اللہ کا کرنا ایسا ہوا، اس عورت کو کینسر جیسی مہلک بیماری لگ گئی، عورت بیمار رہنے لگی۔ چونکہ اس کا شوہر کافی امیر تھا تو اس نے اس کا کافی علاج معالجہ کروایا، اس نے بڑے بڑے حکیموں طبیبوں کو بلایا، ڈاکٹروں کو بلایا اور اس کا علاج کروانے لگا، بہت علاج کروایا۔ جو بھی کوئی کہتا کہ یہ حکیم اچھا ہے وہ اسی کے پاس چلا جاتا، اس کا علاج کروایا مگر بیماری نہ گئی۔
اب اس نے دم کروایا، بہت کچھ کروایا، اللہ والوں کو بلایا، اس سے دعائیں کروائیں، مگر بے سود رہا۔ جب اس کی بیماری نے اس کی جان نہ چھوڑی تو شوہر بیچارہ مایوس ہو گیا۔ پھر ہوتا تو وہی جو اللہ کو منظور ہو، اور ایسا ہی ہوا۔ ایک دن آیا کہ مہلک بیماری نے موت کے فرشتے کو بلایا اور اسی کی دبوچ میں اسے دے دیا، میاں بیوی کو جدا کر دیا، لڑکی کا انتقال ہو گیا۔ انتقال کے بعد جب عورتیں اس شریعت کے مطابق اسے غسل کفن دینے لگیں، ابھی عورتیں غسل دے رہی تھیں کہ غسل کے دوران انہوں نے دیکھا کہ اس کی خوبصورتی بدصورتی میں بدل چکی تھی، اس کا خوبصورت چہرہ بدصورت ہو چکا تھا، اس کا سفید رنگ سیاہ ہو چکا تھا، اس کی لاش کافی پھول چکی تھی۔ عورتیں دیکھ کر حیران ہو گئیں، ہر کوئی استغفر اللہ کہنے لگا، ہائے اللہ یہ کیا ہو گیا، یہ تو بڑی ہی خوبصورت تھی، یہ تو بڑی ہی پیاری تھی، اور یہ تو عبادت گزار بھی تھی۔ اب اس کے شوہر نے کہا کہ اس کی تدفین کرنے میں تاخیر نہ کی جائے، جلدی کرو اس کی تدفین کریں۔ جیسے ہی عزیز و اقارب نے اسے کندھے پر اٹھایا، اس کی میت کو کندھے پر اٹھایا، تو اٹھانے والوں کو یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے انہوں نے کسی میت کو نہیں، کسی عورت کو نہیں، بلکہ کسی بھاری اور وزنی پتھر کو اپنے کندھے پر اٹھا رکھا ہے۔ خیر بہت ہی مشکل سے اس کی میت کو لے کر قبرستان پہنچے۔ قبرستان میں جا کر اس کی نماز جنازہ پڑھائی۔ جب تدفین کا وقت آیا، اس کی قبر کھودی گئی، لوگ قبر کھود رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ اس کے اندر ایک سانپ اور بہت سارے بچھو بیٹھے ہوئے ہیں۔ سانپ کو دیکھ کر ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، جلدی سے وہ قبر بند کر دی۔ وہ قبر بند کی، دوسری جگہ کھدائی کرنے لگے، آخر اسے دفنانا تو تھا نا۔ دوسری جگہ قبر کھودی، اس قبر کے اندر پھر سے وہی سانپ اور وہی بچھو بیٹھے ہوئے ہیں۔ لوگوں کی چیخیں نکل گئیں کہ یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ماجرا ہے۔ اب اس کو بند کر کے تیسری جگہ قبر کھودی۔ جب تیسری جگہ قبر کھودی تو لوگوں کی پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ جو اس کے اندر منظر تھا، وہ منظر دیکھ کر ان کے پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ دیکھا کہ قبر کے اندر وہی سانپ جو پہلی قبر میں ملا تھا، سانپ اور بچھو بیٹھے ہوئے ہیں۔ لوگوں نے قبر چھوڑی، بھاگتے گئے مولوی کے پاس، مولوی صاحب یہ ماجرا پیش آ گیا۔ پورا ماجرا سنایا۔ مولوی نے جب پورا ماجرا سنا تو کہا کہ تم جیسے بھی ہو اسی قبر کے اندر اسے دفن کر دو، کیونکہ تم جتنی بھی جگہوں پہ قبر کھودو گے اس کے اندر یہی سین نظر آئے گا۔ اب وہ لوگ پریشان۔ مولوی نے کہا یہ کوئی سانپ نہیں، یہ کوئی بچھو نہیں، بلکہ یہ اس کے عملوں کا نتیجہ ہے۔ لوگ پریشان کہ یہ تو بڑی ہی حسین و جمیل تھی اور عبادت گزار تھی، تو اس نے کون سے برے اعمال کر دیے کہ اس کی قبر میں اتنا بڑا عذاب آ گیا۔ خیر قبرستان گئے تو جب اسے لحد میں اتارنے لگے تو جیسے ہی ایک شخص اسے لحد میں اتارنے کے لیے قبر کے اندر اترا تو قبر میں اتنی تپش تھی، اس قدر گرمی تھی کہ اس تپش کی وجہ سے اس کے دونوں پاؤں جل گئے، جل کر راکھ ہو گئے، اس قدر تپش تھی۔ جلدی سے باہر آیا تو کسی بھی حال میں اسے دفن کیا، اور اب لوگوں کے ذہن میں صرف ایک ہی سوال گردش کر رہا تھا کہ آخر اس نے ایسے کون سے گناہ کیے ہیں جن کی وجہ سے اس قدر عذاب نازل ہوا۔ جب تدفین ہو گئی تو اس کے شوہر کے پاس گئے، جا کر کہا کہ ہمیں بھی بتا کہ تیری بیوی ایسے کون سے گناہ کرتی تھی کہ جن گناہوں کی وجہ سے آج اس کے اوپر اس قدر عذاب نازل ہوا۔ تو اس کے شوہر نے کہا کہ جو کچھ بھی ہوتا رہا میں چپ کر کے برداشت کرتا رہا۔ تو انہوں نے کہا نہیں جی وہ تو بڑی ہی نیکوکار تھی، وہ تو عبادت گزار تھی۔ تو اس کے شوہر نے کہا کہ ہاں وہ عبادت گزار تھی شادی سے پہلے، شادی کے بعد ساری کی ساری کہانی الٹ ہو گئی۔ کہا وہ کیسے؟ اس نے کہا جو کچھ بھی ہوا میں نے برداشت کیا ہے، میں نے اس پر صبر کیا، تو میں کسی کو بتانا تو نہیں چاہتا تھا کیونکہ وہ میری بیوی تھی، میں اس کا راز فاش تو نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر اب سب نے جب دیکھ ہی لیا ہے، جب اللہ تعالیٰ نے سب کو دکھا ہی دیا ہے تو پھر میں تمہیں بتا ہی دیتا ہوں کہ کیا ماجرا تھا، وہ کون سے گناہ کرتی تھی۔ خدا را یہ گناہ جو میں آپ کو بتاؤں تو یہ اپنی عورتوں کو ضرور بتانا اور انہیں روکنا ان کاموں سے، تاکہ وہ اس عذاب سے بچ سکیں۔ اگر وہ ایسے گناہ کریں گی تو پھر وہ بھی اسی عذاب کی مستحق بن جائیں گی۔ تو اب اس کے شوہر نے بتایا کہ وہ 5 ایسے جملے بولا کرتی تھی، ہر وقت ایسے جملے بولا کرتی تھی کہ جو میرے دل پر لگتے، مجھے پریشان کرتے، مجھے تکلیف دیتے۔
تو انہوں نے کہا جلدی بتا کہ وہ جملے کون سے ہیں۔ اب اس شخص نے کہا کہ وہ جملے کچھ یوں تھے کہ اس کا پہلا جملہ جو تھا وہ یہ تھا کہ وہ جو میری بیوی تھی وہ خوبصورت تھی، حسین و جمیل تھی، وہ ہر وقت خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ ہر وقت میرے سامنے اپنی خوبصورتی پر، اپنے حسن پر، اپنے پیارے ہونے پر ناز کرتی تھی، غرور کرتی تھی، کہتی تھی دیکھ میں کتنی پیاری ہوں، کتنی خوبصورت ہوں میں، لوگ بھی میرے دیوانے ہیں، جو دیکھتا ہے میری تعریف کرتا ہے، تعریف کیے بغیر نہیں رہتا، اور تو جانوروں کی شکل جیسا ہے، تیری شکل ایسی جیسے جانوروں کی شکل ہو۔ تو اس کا یہ جملہ مجھے بہت ہی تکلیف دیتا تھا، حالانکہ میں اس کی ہر خواہش پوری کرتا تھا، وہ جو کہتی اس کے کہنے سے پہلے پوری کر دیتا۔ تو جب مجھے کہتی نا کہ تو دیکھ اپنی شکل دیکھ، تو جانوروں سے بھی بدتر ہے، تو یہ اس کا جملہ جو تھا نا یہ مجھے بہت تکلیف دیتا تھا۔ اور اس کا دوسرا جملہ جو تھا وہ یہ تھا، میں جب بھی اسے کسی کام کے لیے بولتا کہ جاؤ میرا یہ کام کر دو، شوہر ہوں بیوی سے ہی کہوں گا نا، تو جب بھی اسے کہتا کہ یہ کام کر دو تو آگے سے کہتی میں تیرے باپ کی ملازم تھوڑی ہوں، میں کیوں کروں، میں کون ہوں، میں تیری ملازم ہوں، تو نے کام کروانے کے لیے مجھ سے شادی کی تھی، میں تیرا کام کیوں کروں۔ تو جب وہ یہ جواب دیتی تو میرا دل چکنا چور ہو جاتا، میرا دل ٹوٹ جاتا تھا، مجھے بہت تکلیف ہوتی۔ اب اس کا تیسرا جملہ یہ تھا کہ وہ میرے والدین کو گالیاں دیتی تھی، مجھے کہتی تھی لعنت ہو تیرے باپ پر، لعنت ہو تیری ماں پر، تیرے بہن بھائیوں پر، تیری ماں پر لعنت ہو جس نے تجھ جیسے بیٹے کو جنم دیا، تیری ماں پر لعنت ہو جس نے تجھ جیسے بیٹے کو جنم دیا، تجھے جنم دینے سے تو اچھا تھا وہ مر ہی جاتی۔ وہ میرے والدین کو گالیاں دیتی تھی، اور جو شخص کسی کو گالیاں دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی قبر میں ایک سانپ مسلط کرتا ہے، جو سانپ اسے ایک ڈانگ مارتا ہے اور وہ 70 گز زمین میں نیچے دھنس جاتا ہے۔ تو اس کی قبر میں بھی یہی عذاب دیکھنے کو ملا تھا۔ پھر اس نے کہا اس کا چوتھا جملہ یہ تھا کہ میں جب بھی اپنی بیوی سے اظہار محبت کرتا، جب بھی اسے کہتا میں تجھ سے بڑا ہی پیار کرتا ہوں، میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، تو آگے سے کہتی ہاں میری ہی قسمت پھوٹی تھی کہ میں نے تجھ سے شادی کر لی، تجھے کون دیتا تھا۔ وہ میری اس قدر محبت کے بدلے مجھ سے اتنی نفرت کرتی تھی کہ میرا دل ٹوٹ جاتا تھا، اس کے ان جملوں کی وجہ سے میرا دل ٹوٹ جاتا تھا۔ خدا را کبھی کسی کا دل مت دکھانا، کسی کا دل مت توڑنا۔ اس کا 5واں جملہ یہ تھا کہ میں اس سے جب پوچھتا کہ تم مجھ سے محبت کرتی ہے، کہ تیرے دل میں بھی میرے لیے محبت ہے، تو آگے سے جواب دیتی کہ تجھ سے محبت کرنے سے تو بہتر یہی ہے کہ بندہ کسی جانور سے پیار کر لے، کسی کتے سے پیار کر لے۔ بس اس کے یہی جملے جو تھے نا، یہ 5 جملے ہر وقت مجھے اذیت میں مبتلا کرتے تھے۔ اور جب وہ کہتی تھی نا کہ تو بڑا ہی بدصورت ہے، وہ دن میں ایک بار نہیں کئی بار یہ جملے بولتی تھی، اور میرا دل اتنی بار ہی دکھتا تھا۔ جب بھی کوئی جملہ بولتی میرا دل دکھتا، اذیت دیتا، مجھے پریشانی دیتا، مجھے تکلیف دیتا، میرا دل ٹوٹ کر چکنا چور ہو جاتا۔ کیا محبت کرنے والوں کے ساتھ بھی ایسا کیا جاتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ تو مجھے لگتا ہے کہ اس کے ان 5 جملوں کی وجہ سے آج اس کی قبر میں دردناک عذاب ہے۔ تو خدارا میری اسلامی بہنوں، ان 5 جملوں سے سخت نفرت کرنا، یہ کبھی بھی اپنے شوہر کے سامنے نہ بولنا۔ میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں ان 5 جملوں سے سخت نفرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنے شوہر کی فرما بردار بنائے۔ آمین ثم